یہ 14 اگست 2 دن کے بعد آ رہا ہے، یہ آزادی کا حق کیا بنتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے. یہ پاکستان ایک نعمت ہے، یہ سونے کی چڑیا ہے. اللہ نے بڑی ہمیں قیمتی یہ تحفہ دیا، آزادی دی. آزادی سے نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، بڑی اللہ کی نعمت ہے. لیکن اب یہ جو 14 اگست کا دن آ رہا ہے، ہمارا حق کیا بنتا ہے کہ ہم لوگ اللہ کی بارگاہ میں آئیں. اے اللہ، یہ تیرا احسان ہے، ہم لوگ مسجدوں کو بھر دیں. اے اللہ کریم، یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں 14 اگست کو ہمیں یہ آزاد مملکت آپ نے ہمیں عطا کی. اللہ کریم، یہ آپ کا احسان ہے. ہم آزادی سے گھوم رہے ہیں، ہماری عزت محفوظ، ہماری جان محفوظ، ہمارا مال محفوظ. لیکن اس سے ہٹ کے آج ہماری آزادی کیا ہوتی ہے؟ ہماری آزادی یہ ہے کہ ہم 14 اگست کو ناچ گانے، بے حیائی، لڑکیوں کا ناچ کرانا اور بے حیائی کو فروغ دینا، اور اس کے علاوہ ہٹ کے اپنے مال کو ضائع کرنا. آج یہ جو مال ہم اتنا ضائع کرتے ہیں، اس سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ وہی مال جو آپ کے ان علاقوں میں جہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں ان پر مال خرچ کریں. یہ جو ڈانس کر رہے ہیں، سمجھ نہیں آتی ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے، کلمے کے نام پہ بنا ہے، اور حالت یہ ہے کہ ڈانس کر کے آزادی کا اظہار کیا جاتا ہے. پھر یا تو آپ کلمے کے نام پہ نہ کہو، پھر آپ لوگ ڈانس کرو کہ یہ یورپ اور یہود و نصارہ کی طرز پہ بنا ہے. جب پاکستان بھی اسلام کے نام پہ بنا ہے تو پھر اسلامی قانون میں ہمیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اور یہ چیز ذہن میں رکھیے، آج اسلام کا جب اعلان کرتے ہیں نا، یہ جو آج ہمارے علماء، سب علماء کی بات ہے، یہ جو علماء جب اسمبلی میں بیٹھ کے اسلام کے بارے میں کہتے ہیں، آج ان میں تکلیف کن لوگوں کو ہوتی ہے؟ ان لوگوں کو جو یورپین ذہن کے ہیں، وہ لوگ جو روشن خیال ہیں، وہ لوگ جو چاہتے ہیں یہاں عیاشی ہو، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو. جب اسلام پہ عمل ہوگا تو اسلام تو کہے گا کہ بھئی مال اس طرح خرچ کرو جیسا کہ حضور نے فرمایا. اسلام تو کہے گا وقت ایسے گزارو جیسے میرے نبی نے گزارا. اسلام تو کہے گا ریاست ایسے قائم کرو جیسے حضور کے صحابہ نے کی. اسلام تو کہے گا حکمرانوں کو جھنجھوڑ کے کہے گا، حکمرانوں تم اس طرح سے حکمرانی کرو جس طرح عمر فاروق نے حکمرانی کی ہے، جس طرح ابو بکر نے حکمرانی کی ہے، جس طرح ان کی میت جب دنیا سے جانے لگے، حضرت ابو بکر صدیق کو انہوں نے وصیت کی کہ میرے کپڑوں کے اندر مجھے کفن دے دیا جائے. انہوں نے کہا حضرت آپ کے کپڑوں کو 17 ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، پیوند لگے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر میں زندگی میں نبی کی سنت پہ اگر میں نے عمل کیا ہے تو تم کیا کہتے ہو کہ مرنے کے بعد ابو بکر نیا کپڑا پہن کر جائے؟ ابو بکر کو اسی پرانے کپڑوں میں کفن دے دیا جائے. یہ ہے حکمرانی کا انداز، یہ ہے عمر فاروق کا انداز، جس نے عمارت اسلامیہ قائم کی اور خود پریکٹیکل اپنے آپ کو اس پہ ڈھال کے لوگوں کو بتایا. آج ہم ریاست مدینہ بھی کہتے ہیں، اور جی ہم ریاست مدینہ قائم کریں گے، اور جب اللہ تعالیٰ یہ نعمت دے دے پھر ساری عیاشیاں، فحاشیاں، بدماشیاں، لڑکیوں کا ناچ گانا، چوکو چوراہے پر لڑکیوں کو نچوانا، فوش قسم کی باتیں کرنا جو مسجد میں کرنا، ہم اپنی اسلام کی توہین سمجھتے. نام ریاست مدینہ کا اعمال یہ ہو. تو میرے بھائیوں، اب یہ 14 اگست کا دن آنے والا ہے. اس 14 اگست کے دن میں ہم لوگ کم از کم اور نہیں اپنے اس معاشرے کی اندر جو ہمارے حالات چل رہے ہیں، کم از کم اس پہ نظر رکھیں. آج جو ہماری خوشی جس طرح سے ہم کر رہے ہیں، کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں، ہمیں خوشی تو بہت زیادہ ہے. اللہ نے آزاد ریاست دی، پاکستان ہمیں دیا، بڑا اللہ کا احسان ہے. لیکن خوشی کا اظہار ہمارے وہ شہداء، آپ یہ بتائیں ہمارے اتنے لاکھوں لوگ شہید ہوئے، اب وہ کیا کہیں گے؟ ہم لوگ ڈانس کر کے، ہم لڑکیوں کو نچوا کے کیا کہتے ہیں کہ یہ سارا کے سارا ان کے جو گناہ ہیں ان کے کھاتے میں جائے. ہم ان کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ مقصد 14 اگست کا یہ ہے ہم کوئی ایسا کام کریں
ہمارے شہداء کو ثواب پہنچے، ہمارے شہداء کو نیکیاں پہنچے، ہم ان کو سلوٹ مارتے ہیں کہ آپ نے اس پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، آؤ ہم تمہارے لیے قرآن کی تلاوت کر کے آپ کو ثواب بھیج رہے ہیں، آؤ ہم تمہارے لیے نفل پڑھ کے آپ کو ثواب بھیج رہے ہیں، آؤ ہم تمہارے لیے درود مبارکہ پڑھ کے آپ کو نذرانہ تمہیں بھیج رہے ہیں، آؤ ہم تمہارے لیے مسجد میں آ کے 5 وقت اللہ اکبر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہم آپ کو تحفہ دے رہے ہیں۔ یہ حق بنتا ہے ان شہداء کا۔ یہ بتائیے 14 اگست کے بعد وہ کہتے ہوں گے ہم تو بڑے انتظار میں تھے، پاکستانی ہمارے لیے تحفے بھیجیں گے، ہمارے لیے نیکیاں بھیجیں گے، اور پاکستانی نے کیا بھیجا؟ ڈانس بھیجا، بے حیائی بھیجی، لڑکیوں کے ننگے ڈانس بھیجے، اور چوکو چوراہے میں لڑکے اوباش لڑکے۔ سمجھ نہیں آتی اللہ نے جوانی کس لیے ہمیں دی؟ اسی لیے ہم فوش کام کریں، اسی کا نام ہے کیا؟ اور آج یہ کچھ عرصے سے یہ نیا وہ ایک ہارن نکلے ہوئے ہیں، لمبے لمبے ہارن ہیں، وہ آپ 14 اگست کو باہر نکلیں گے، نوجوان لڑکے، کوئی بندہ شریف جا رہا ہے اس کے کان میں ہارن بجا کے بھاگ جائیں گے۔ سمجھ نہیں آتی یہ کیسی آزادی؟ یہ کیا آزادی ہے؟ کون کنٹرول کرے گا اس کو؟ کیا ان والدین سے سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے اولاد کی تربیت ایسی کی ہے؟ کیا جنہوں نے یہ مال خرچ کیا ہے، وہ پیسہ لگایا ہے، ان سے نہیں پوچھ ہوگی کہ مال کہاں خرچ کیا آپ نے؟ پچھلے سال ایک واقعہ ہوا، ایک گھر میں ہارٹ پیشنٹ مریض تھا، اس گھر کے باہر کوئی اوباش لڑکا گیا، اس نے وہی ہارن بجایا، اس کی آواز سے اس کو دل کا اٹیک ہوا، مر گیا، فوت ہو گیا۔ بتاؤ اس کا جواب کون دے گا؟ کیا اسی کو اسلام کہتے ہو؟ نماز روزے کا ہر کسی کو پتہ ہے، اس 14 اگست کا حق بنتا ہے لوگوں کو صحیح رہنمائی کرو، آپ یہ فضول کاموں سے بچو۔ ہاں وسعت کے مطابق اچھی بات ہے، 1-2 جھنڈے لیں، گھر میں لگائیں، موٹر سائیکل پہ لگائیں، اچھی بات ہے، ایک حد کے اندر ہو، حدود میں ہو، کہ پتہ چلے کہ آج آزادی ہم کر رہے ہیں، لیکن آزادی کے ساتھ ساتھ ہم ان شہداء کے لیے، ان کے لیے دعائیں کریں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، دین کے مطابق چلیں۔ میرے بھائیو، جب یہ اگر ہم کام کریں گے پھر ان شہداء کی روح بھی خوش ہوگی کہ آج پاکستان کے لوگ ہمارے لیے تحفہ بھیج رہے ہیں۔ اگر جو آج ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اس سے تو فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا، نقصان ہی نقصان ہے۔ تو میں ان ورثاء، ان والدین کو، ان کو میں اپیل کرتا ہوں کہ جن کی اولاد جوان ہے، جو اپنے گھر میں رہتے ہیں، آپ ایک حدود کے اندر رہتے ہوئے خوشی منائیں۔ مختصر جھنڈیاں 2-4 گھروں میں لگائیں، اچھی بات ہے، پاکستان کا جھنڈا لگے، اچھی بات ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ شہداء کے لیے ثواب بھیجیں، ان کو تحفہ بھیجیں، یہ ہے اسلامی طریقہ۔ مگر جو یہ فوش کام جو کر رہے ہیں، خدا کے لیے یہ کام نہ کریں، یہ اسلام کی طرز کے خلاف ہے۔ آج جب آپ کے آج اس سینٹ میں کچھ دن پہلے ایک بل پاس ہوا صحابہ کرام کے تحفظ کے لیے، نہ مانیں، جب سے یہ پاکستان بنا ہے وہ بل سن کر دل خوش ہو گیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ریاست مدینہ۔ اسلام کے نام پر یہ بل پاس ہوا کہ ایک قانون بن گیا کہ صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت اعظام، ان کی جو آدمی توہین کرے گا ان کے لیے فرمایا سزا مقرر ہو گئی کہ ساری زندگی اس کو پکڑ کے قید میں ڈال دو، یہ اس کی سزا ہے۔ دل خوش ہوا کہ شکر ہے اس پاکستان میں کوئی اسلامی قانون کچھ تو آیا، وگرنہ کیا تھا اس پاکستان میں؟ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، کسی جگہ پہ چلے جائیں، جس آدمی کو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، ایک وہ مرزا جہلمی، وہ ایک آج پر سوشل میڈیا پہ بڑا چھایا ہوا ہے، مرزا جہلمی کے نام سے اپنے آپ کو دیندار کہتا ہے، وہ کبھی کسی صحابی پہ تنقید کر رہا ہے، کبھی نعوذ باللہ نبی کے خاندان پہ تنقید کر رہا ہے، کبھی حضرت امیر معاویہ پہ تنقید کر رہا ہے۔ آج کا یہ جو قانون پاکستان میں پاس ہوا ہے، میں ان پاکستان کے جو قانون یہ بنانے والے میں ان کو سلام کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بڑا اچھا کام کیا۔ یہ آپ نے قانون بنایا کہ پاکستان میں کوئی آدمی کسی صحابی کی، امہات المومنین کی، اہل بیت کی کوئی توہین نہ کرے، آپ نے اچھا قانون بنا دیا ہے۔ میرے بھائیو، پاکستان
بڑا پیاسا ہے اس چیز کے لیے کہ اس پاکستان میں اسلامی قانون بنے، سود کے اوپر، سود کے خلاف قانون بنے کہ سود کو ختم کر دیا جائے، حلال کھانے کا قانون بنے، جو ہمارے اداروں میں کرپشن ہو رہی ہے اس کا قانون بنے، ان کے لیے اشد ضروری ہے۔ تو اس وجہ سے ہم لوگ کم از کم اپنے دلوں میں اپنے اس بات کو امنگ رکھیں اور پاکستان کے لیے خصوصی دعائیں کریں۔ اگلی حکومت کے لیے اب تیاریاں ہو رہی ہیں، بس یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کوئی دیندار آدمی لے ہے، اللہ تعالیٰ کوئی وہ آدمی لے ہے جس کو دین کا پتہ بھی ہو، جس کو سورت اخلاص نہیں آتی، وہ ہمارا حکمران بن کے بیٹھ جاتا ہے، جنازہ اس کو نہیں آتا، باپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، باپ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، اس کو جنازہ نہیں آتا، وہ ہمارا حکمران بنا ہوا ہے۔ بس دعا یہ کرو اور کوشش یہ کرو اس آدمی کو ووٹ دو، اس کو ووٹ دو جو اسلامی آدمی ہو، چلو کم از کم اور نہیں ہمیں اسلام کے بارے تو بتائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام لوگ سنت پڑھ لیں۔